بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق بیٹی پارٹ 1 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ ہی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق بیٹی پارٹ 1۔ پنڈت لالا رام کاسی کے پنڈتوں کا ایک نہایت مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند کے سینکڑوں یاتری ہر وقت اس کے مہمان بنے رہتے تھے۔ جائیداد بھی اچھی خاصی تھی، برادری کے لوگ بھی اعتماد کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کم و بیش سارے بنارس کے لوگ پنڈت جی کو جانتے تھے۔ شہرت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہزاروں تمناؤں کے بعد ادھیڑ عمر میں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی؟ جمال و زیبائی کی مورت تھی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کہاں نہیں ہوتی، لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر جب تک ماں باپ اپنی بچی کا منہ نہیں دیکھ لیتے تھے، کسی چیز کو دیکھنا حرام سمجھتے تھے۔ بچی نے جیسے ہی شعور کی منزل میں قدم رکھا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کئی اتالیق مقرر کر دیے گئے۔ قامت و روح کی دلکشی کے ساتھ ساتھ عقل و ذہانت بھی اسے غضب کی ملی تھی۔ 14 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ علم و ہنر میں یکتائے روزگار ہو گئی۔ حسن کی شہرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے علم و کمال کی چاندی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ صبح کے تڑکے جب وہ گنگا اشنان کرنے کے لیے نکلتی تھی تو راہ گزر میں سینکڑوں پروانے اپنی آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے تھے۔ حیا اور پارسائی کا ایک مجسمہ تھی۔ گھر سے نکلتے وقت پلکوں کو وہ چلمن گرتی تھی اور وہ گھر واپس آ کر ہی اوپر اٹھتی تھی۔ گھاٹ یا راستے پر کبھی نظر اٹھا کر اس نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ سال میں ایک بار وہ ہنومان مندر میں پوجا کے لیے جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پواج کے موقع پر وہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی۔ دور دور سے نادیدہ و مشاق کے حراماناز کا محشر دیکھنے کے لیے مندر کے آس پاس پجاری کے بیس میں وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ ستھرا اجودھیا اور ہندو دھرم کے تمام بڑے بڑے شہروں سے اسے پیغام نکاح کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ لیکن ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی پلکوں کی چھاؤں سے اوجھل ہو۔ وہ کوئی ایسا بر تلاش کرتی تھی جو ساری خوبیوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر داماد بننے کے لیے بھی تیار ہو۔ اس کے لیے جتنے رشتے آتے تھے انہیں مسترد کر دیا جاتا تھا۔ ماں باپ اپنی پیاری بیٹی کو شنتیلا کہتے تھے۔ بڑے ہونے پر یہی نام سب کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اب شنتیلا کا نام گھر ہی کے لوگوں کی زبان پر نہیں تھا، دور دور تک شنتیلا کے نام کی شہرت پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک انہی دنوں میں حضرت اورنگزیب کی حکومت کی طرف سے ابراہیم خان نامی ایک شخص بنارس کا کوتوال مقرر ہو کر آیا تھا۔ ابھی اسے آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت پھیل گئی تھی۔ ایک نہایت ظالم اور عیاش شخص تھا۔ اتنے دبدبے سے رہتا تھا کہ کوئی اس کے خلاف پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس کے جاسوس گلی گلی چلمنوں کے پیچھے مہکتی ہوئی زلفوں کا سراغ لگاتے پھرتے۔ ایک دن ایک جاسوس نے فاتحانہ انداز میں کوتوال کو یہ اطلاع بہم پہنچائی: حضور، آپ ناحق پریشان ہیں۔ اپنے وقت کا سب سے چمکتا ہوا ہیرا تو اسی بنارس میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں پنڈت لالا رام کی بیٹی شنتیلا اس کمل کا پھول ہے جو سارے جھیل میں ایک ہی کھلتا ہے۔ شہر کا بہت بڑا حصہ اس کی زلف کا اسیر ہو چکا ہے۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گھائل اس کی گلی کا چکر کاٹتے ہیں اور اس دیوار سے اپنی آنکھیں سینک کر چلے آتے ہیں۔ وہ چلتی ہے تو قدموں کی آہٹ سے قیامت جاگ اٹھتی ہے۔
اس کی خمار آلود آنکھوں میں جیسے میخانہ تیرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنی زلفیں بکھیر لیتی ہے تو ہر طرف کالی گٹاؤں کا موسم امڑنے لگتا ہے۔ اس کا تبسم نہ جانے کتنے ناسوروں کا علاج ہے۔ اس کی روح پہلے بدن رنگت اتنی نکھری ہوئی جیسے کسی نے چاندی کا غازہ مل دیا ہے۔ یہ سن کے کوتوال کے منہ میں پانی آ گیا۔ ہرس و ہوس کا شیطان اس کی آنکھوں میں ناچنے لگا۔ اس کی فطرت کی درندگی اب نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بدمست شرابی کی طرح بہکتے ہوئے انداز میں کہا، تم اس کے گھر کا صحیح پتہ معلوم کر کے آؤ اور یہ خبر بھی لے کر آؤ کہ وہ اپنے گھر سے کب نکلتی ہے۔ دوسرے دن جاسوس نے ساری تفصیلات معلوم کر کے کوتوال کو یہ اطلاع دی کہ کاشی کے فلاں محلے میں بالکل لبے دریا اس کا گھر ہے۔ بالکل صبح سویرے گنگا اشنان کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ رات اور دن میں اس کے گھر سے نکلنے کا بس یہی وقت ہے۔ آج کئی دن سے پنڈت لالا رام کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی تھی، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا تھا۔ بیوی الگ پریشان تھی، شنتیلا الگ متفکر تھی۔ صحیح وجہ کسی کو نہ بتاتے تھے۔ بہت پوچھنے پر بس یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے کہ طبیعت اچھی نہیں ہے۔ بیماری کی علامت بھی کہیں سے ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ یہ بہانہ چھپ سکے۔ بلاخر ایک دن ماں بیٹی دونوں بضد ہو گئیں کہ اپنی پریشانیوں کی صحیح وجہ بتائیے۔ کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ کس فکر میں آپ شب و روز پریشان رہتے ہیں؟ کوئی وجہ ہے؟ بہت دیر تک تو پنڈت نے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ جب غم کا دباؤ قابو سے باہر ہو گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماں بیٹی بھی اپنے تائیں ضبط نہ کر سکیں۔ بے اختیار ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ بڑی مشکل سے پنڈت نے اپنے دل پر قابو حاصل کیا اور طبیعت تھم جانے کے بعد اصل واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ یہاں کے کوتوال کے متعلق ہوس پرستی اور عیاشی کی جو داستانیں شہر میں مشہور ہیں وہ تم بھی جانتی ہو۔ اب بہو بیٹی کی آبرو اس کی ہرس سے کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ عفت و عصمت کا کوئی تازہ خون نہیں کر لیتا اس کی رات چین سے نہیں کٹتی۔ آج تک ہمارے بنارس میں کوئی ایسا بدطینت شقی القلب اور بدمست فرمانروا نہیں آیا تھا۔ آہ کتنا مظلوم، کتنی مظلوم روحیں آج اس کے زخموں کی ٹھیس سے بے چین ہیں۔ کسی کو کیا معلوم کہ ابھی یہیں تک بات پہنچی تھی کہ وہ پھر پھوٹ پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بد گئی۔ ماں بیٹی پر ایک سخت کی کیفیت طاری تھی۔ وہ سخت حیران تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، کس صدمے نے اس طرح گھائل کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ سکون ہوا تو پھر اس نے سلسلہ بیان کا آغاز کیا۔ آج چھٹا دن ہے، اس کے 2 سپاہی بنگلے پر آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ کوتوال صاحب نے بلایا ہے۔ یہ خبر پا کر میرا کلیجہ سوکھ گیا، اس لیے کہ اس سنگ دل کی عادت سے میں واقف ہوں۔ بہرحال اس کی حکومت ہے، چار ناچار مجھے جانا پڑے گا۔ لرزتے کانپتے جب میں اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنی کھڑی کھڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے ایک تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے سپاہی جھٹ پٹ گئے تو اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے خبر ہے کہ شنتیلا نام کی تمہاری بیٹی ہے، وہ عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئی ہے جبکہ کسی کے گھر کی زینت بنے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے پر پہنچا دو۔ پنڈت نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کی یہ بات سن کر میں بے اختیار رونے لگا۔ بار بار مجھے اپنے خاندان کی ناموس کا خیال آ رہا تھا۔ بار بار میں سوچتا تھا کہ آبرو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آبرو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس کے لٹ جانے کے بعد اب میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ روتے روتے میرا حال برا ہو گیا، مگر اس ظالم کو ذرا ترس نہ آیا۔
مجھے اسی کی حال اضطراب میں وہ چھوڑ کر اٹھا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ 1 ہفتے کی مہلت تمہیں دیتا ہوں، اگر اس مدت میں شنگتیلا کی ڈھولی میرے دروازے پر نہیں پہنچائی تو یاد رکھنا میں اپنے سپاہی بھیج کر اسے اپنے یہاں اٹھا لاؤں گا۔ کان کھول کر سن لو کہ بنارس کے سب سے بڑے حکمران کی زبان کے لفظ ہیں، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس لوٹ سکتا ہے مگر میری زبان کے الفاظ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ کہانی کے آخری حصے تک پہنچتے پہنچتے پنڈت کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ اب اس گریا و ماتم میں ماں بیٹی بھی پوری طرح شریک ہو گئیں۔ عورت کا دل ویسے ہی نازک ہوتا ہے اور وہ بھی ماں کی ممتا۔ گنگا کی لہروں کی طرح طوفان کا ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ ماں کا دل اس وحشت ناک صدمے کی تاب نہ لا سکا، وہی فرط غم سے بے ہوش ہو گئی۔ شنگتیلا اپنی ماں کی حالت دیکھ کر پاگل ہو گئی، جلدی سے اٹھ کر منہ پر پانی کا چھینٹا چھڑکا۔ کچھ دیر کے بعد ماں کو ہوش آ گیا۔ پنڈت کی آنکھوں کا آنسو جذب نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، 1 دن کی مہلت باقی رہ گئی ہے، جتنا رونا ہے رو لو، کل اس کے سپاہی آ کر ہماری بیٹی شنگتیلا کو ہمیشہ کے لیے ہم سے چھین کر لے جائیں گے۔ ہائے افسوس، کل ہمارے گھر سے شنگتیلا کی آرتی اٹھے گی، ہماری آرزوؤں کا چمن تاراج ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہم کل سورج طلوع ہونے سے پہلے گنگا کی لہروں میں ڈوب جائیں۔ یہ کہتے ہوئے عالم وحشت میں اٹھ کر بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ شنگتیلا اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ باپو جی، آشا نہ توڑو، آشا نہ توڑو، وقت سے پہلے ہمیں یتیم نہ بناؤ، بھگوان کی کرپا ہوگی تو یہ گرہ کٹ جائے گی، اور مان لو کہ اگر وہی وقت آ گیا تو ہم سب کے سب ایک ساتھ ہی گنگا جی کی چرنوں میں اپنا شرن بنائیں گے، ایک ساتھ ہی ہم مریں گے۔ بیٹی نے اصرار کر کے باپ کو خودکشی سے روک دیا۔ اس کے بعد بٹھا کر سمجھانے لگی، باپو جی، آپ اتنے پریشان نہ ہوں، تدبیر کے ہتھیار سے تلوار کی دھار بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ کل صبح کو کوتوال کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ شنگتیلا کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں 1 مہینے کی مہلت دے دو۔ آپ پریشان ہونے کی بجائے کل اس کے پاس جائیے اور اس سے کہیں کہ ہمیں وہ 1 مہینے کی مہلت دے دے۔ آخر بیٹی کو تن کے کپڑے پر ہم کیسے رخصت کریں؟ باپ ہونے کے رشتے سے آخر ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں، زیادہ نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ تو انتظام ہوگا۔ باپ نے پوچھا، مان لو اس نے مہلت دے دی تو پھر 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ جو کام ہمیں اس وقت کرنا ہے وہ آج ہی کیوں نہ کر ڈالیں؟ اگر وہ نہ مانا اور اگر اس نے 1 مہینے کی مہلت دے بھی دی تو مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ مہینے کے بعد بھی تو ہمیں مرنا ہوگا، تو ہم آج نہ مر جائیں؟ بیٹی نے آنکھیں نیچے کیے ہوئے جواب دیا، 1 مہینے میں حالات بدل جائیں گے، وہ شاخ ہی نہیں رہے گی جس پر آشیانہ باندھنے کی نوبت آئے۔ بہتر ہے کہ آپ ہم سے اس کی تفصیل نہ پوچھیے، آپ صرف جائیے اور کوتوال سے کہیے کہ وہ ہمیں 1 مہینے کی مہلت دے۔ دوسرے دن کوتوالی میں سپاہیوں کا دستہ ہی تیار کھڑا تھا کہ ہانپتے کانپتے پنڈت جی پہنچ گئے۔ کوتوال نے دیکھتے ہی دریافت کیا، شنگتیلا کی ڈولی کہاں ہے؟ پنڈت نے لرزتے ہوئے جواب دیا، حضور تو آپ کے چرنوں میں آنے کے لیے تیار ہے، مگر ماں باپ اس کو تن کے کپڑوں پر کیسے رخصت کر دیں؟ کچھ تو اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے سرکار 1 مہینے کی مہلت ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں بھی اپنے دل کے ارمان نکالنے کا موقع مل سکے۔
یہ غیر متوقع جواب سن کر بوڑھے کوتوال کا چہرہ کھل گیا اور اس نے خوشی کے ترنگ میں جواب دیا، ضرور تمہیں 1 مہینے کی مہلت ملے گی، لیکن اس کے بعد اب مدت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکے گی۔ اس کے لیے جو تیاری کرنی ہے اسی مدت میں کر لو، اور دیکھو اس سلسلے میں میری مدد کی کوئی بھی ضرورت ہو تو میں ہر طرح تیار ہوں۔ پنڈت یہ جواب سن کر خوشی خوشی گھر واپس لوٹا اور اپنی بیٹی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ مہلت کی خبر سن کر شنگتیلا کے دل میں امیدوں کے چراغ جل اٹھے۔ اسے اپنے تئیں اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے کافی موقع مل گیا تھا۔ ویسے باپ کے دل کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو گیا تھا کہ وقتی طور پر ایک بلا ٹل گئی۔ دوسرے دن شنگتیلا نے اپنے باپ سے کہا کہ باپو جی، شہزادے جس طرح کا لباس پہنتے ہیں بالکل ہو بہو اسی طرح میرے لیے بھی 2 جوڑے تیار کرا دیجئے، چوڑی دار پاجامہ اور ایک انکھر کا نما قبا، پٹکا کم خواب کا سفید امامہ، بالکل جیسے لباس شہزادوں کا ہوتا ہے اسی طرح کے 2 لباس آپ مجھے تیار کروا دیں۔ باپ نے 1-2 روز میں شنگتیلا کی یہ فرمائش پوری کر دی، لیکن باپ سخت حیران تھا کہ آخر مردوں کا پیرہن لے کر وہ کیا کرے گی۔ بیٹی نے تفصیل پوچھنے سے چونکہ منع کر دیا تھا، اس لیے اس کی زبان کچھ دریافت کرنے کے لیے نہیں کھل رہی تھی۔ سارا سامان مکمل ہو جانے کے بعد اس نے تیسرے دن رات کے وقت اپنے ماں باپ کو فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اب میں آج رات کے کسی حصے میں اپنی مہم پر روانہ ہو رہی ہوں۔ ٹھیک 1 مہینے سے 2 دن پہلے واپس آ جاؤں گی۔ 1 مہینے کی مہلت لی ہے اپنے کوتوال سے، اور میں آپ کی مہلت سے 2 دن پہلے گھر واپس آ جاؤں گی۔ اس کے درمیان میں آپ لوگ کسی قسم کی کوئی چنتا نہیں کریں گے۔ میں جہاں بھی رہوں گی محفوظ رہوں گی۔ میری گمشدگی کا یہ راز بھی کسی پر ظاہر نہ ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا یہ سفر ضائع نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ماں باپ کے پاؤں چھوئے اور اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر اس نے چوپال سے اپنا سدایا ہوا تیز رفتار گھوڑا کھولا، سفر کے لوازمات سے اسے آراستہ کیا اور اس پر بیٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گئی۔ آج جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ بھارت کی راجدھانی دلی میں عید کی طرح چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ گلی گلی سے علماء و مشائخ کی پالکیوں کے جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ علم و تقدس اور طہارت و عرفان کے نورانی چہرے ستاروں کی طرح جامع مسجد کے فرش پر بکھر گئے تھے۔ لال قلعہ کے کنگور سے پہلی تو سر ہوتے ہی زرعی پوشاک میں نقیبوں کے دستے باہر نکل آئے اور شاہی گیٹ سے جامع مسجد کے زینے تک دور دور یہ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ شاہانہ کروفر کے ساتھ صاحب کرام شہنشاہ ہندوستان سلطان اورنگزیب کی سواری محل سرائے خاص سے نکل چکی تھی۔ شاہانہ کروفر کے ساتھ صاحب کرام شہنشاہ ہندوستان سلطان اورنگزیب کی سواری محل سرائے خاص سے نکل چکی تھی۔ آگے آگے کلگیاں لگائے ننگی تلواریں لیے ہوئے مصاحبین کا دستہ چل رہا تھا۔ شاہی سواری جدھر سے گزری مبارک مبارک مبارک، سلامت سلامت اور سلامت کی دعاؤں سے فضا گونج اٹھی۔ جامع مسجد کے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی سلطان اورنگزیب کی پیشانی خم ہو گئی۔ یہ بندگی کا پہلا اخراج تھا۔
جو دربار خداوندی میں پیش کیا گیا۔ اب خطبے کی اذان ہوئی، خطیب نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ شروع کیا۔ عرفاء عشاق کے ہجوم میں جمعہ کی نماز ادا ہوئی۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد لوگ مسجد سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد شور بلند ہوا کہ سلطان اورنگزیب سنتوں سے فارغ ہو کر باہر تشریف لا رہے ہیں۔ جامع مسجد کے زینوں پر ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے فریادی اپنی اپنی عرضیاں لیے کھڑے تھے۔ سلطان جونی دروازے سے باہر نکلے، مملکت کے عرائض نفیس قلمدان لیے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ایک فریادی نے آگے بڑھ کر سلطان کی خدمت میں اپنی عرضی پیش کی۔ اس پر حکم صادر ہوا۔ عرضی نویس نے قلم بند کر لیا، پھر آگے بڑھے، پھر عرضی پیش ہوئی، پھر حکم صادر ہوا اور قلم بند کر لیا گیا۔ یہ سلسلہ مسجد کے آخری زینے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ سب کے سب آخر میں ایک نہایت خوبصورت شہزادہ سر پہ کم خواب کی دستار لپیٹے ہوئے کھڑا تھا۔ جیسے ہی سلطان اس کے قریب پہنچے، وہ اپنی عرضی لیے آگے بڑھا۔ سلطان نے جو ہی اس کی طرف نگاہ اٹھائی، بارے حیاس اس کی پلکیں جھک گئی۔ ایک روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوئی۔ نقیب کو حکم دیا، اس نوجوان کو دیوان خاص میں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس نوجوان کو دیوان خاص میں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ باقی سب کی عرضیاں سلطان اورنگزیب نے وہاں نپٹا دی، لیکن ایک نوجوان کے لیے نقیبوں کو حکم دیا یہ دیوان خاص میں بلایا جائے۔ شہنشاہ کی سواری آگے بڑھی اور نقیبوں کے ہمراہ نوجوان محل کی طرف چل پڑے۔ غازی محی الدین اورنگزیب عالمگیر جیسے ہی اپنے دیوان خاص میں تخت شاہی پر فروکش ہوئے، نقیب نے اس نوجوان کو فوراً پیش کیا۔ دوستو، راہش بیٹی پارٹ 1 یہاں تک مکمل۔ نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 2 پہ بات ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور نیکی ہے۔ کوشش کیا کریں، خیر بانٹتے رہیں، آسانیاں بانٹتے رہیں، آسانیاں ملیں گی۔ دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ دعا کبھی اپنا راستہ نہیں بھولتی۔ اگر آپ دعائیں دیں گے تو دعائیں آپ تک واپس آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر نیک حاجت کو پورا فرمائے، ہر مشکل آسان فرمائے۔ جہاں کہیں جو بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی نیک حاجات کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ بات ہوگی۔ بات اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔